عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کچھ الزامات اب براہ راست لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ گول بات کرتے تھے, وہ ایک مارجن رکھتے تھے, لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا, عاصم لا, ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا. اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہیں عمران خان صاحب نے اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا. نمبر 1, انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے یہ خواہش تھی یحییٰ خان کو ویسے ہی عاصم منیر صاحب کو بھی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی. دوسرا, انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کا انہوں نے پورا الزام عاصم منیر صاحب پہ ڈالا. جیسے اسٹیبلشمنٹ یہ الزام عمران خان صاحب پہ ڈالتی ہے, ایسے ہی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عاصم منیر از ریسپانسبل فار دس, اور عاصم منیر صاحب نے یہ خود کروایا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کروایا. انگریزی میں بھی ان کے یہ ٹویٹ آ چکے ہیں. نمبر 3, مینڈیٹ چوری کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈال دی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے, تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ایک الزام. اور چوتھا جو ہے, اور یہ تینوں چیزیں الزام کیا ہے ساری دنیا حقیقت جانتی ہے. بعض لوگ بول نہیں سکتے, بعض لوگ بات کر نہیں سکتے, لیکن حقیقت تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اس میں جو پیش ہیں وہ آرمی چیف ہی ہیں, انہی کے فیصلے چلتے ہیں. نمبر 4 جو ہے فوج کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا, یہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ فوج کے کندھے کو استعمال کیا جاتا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے, اور یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا. تو عمران خان صاحب نے وہ ایگزامپلز کوٹ کی ہیں اور ان کے ٹویٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمپل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی. تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب اتنا کلیئرلی آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں. تو کیا عمران خان صاحب جیل سے ایک فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں؟ نہ صرف عاصم منیر کو واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے, بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا جو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان لے کر نکلی, اور انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں اور جا کر وہ لیٹر چیف جسٹس کے حوالے کریں, لیکن وہاں انتظامیہ نے روک دیا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے, جب تک کہ رجسٹرار آفس سے اجازت نہیں ملتی آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا خط ہے, لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی ایک سائل ہے, تو وہ اگر چیف جسٹس کے بعد جانا چاہیں تو آپ جانے دیں, وہ خط دینا انہوں نے, تو اس پہ انہیں روک دیا گیا. لیکن خط میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خط لکھا. خط یہ ہے, میں آپ کو صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے لکھ رہا ہوں, مگر سپریم کورٹ کے دروازے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند ہیں. 772 دنوں سے زائد ایک 9x11 کے پنجرے نما سیل میں زبردستی کی خاموشی, تنہائی اور دنیا سے کٹاؤ کے قید خانے میں مسلسل تنہائی کی قید کا سامنا کر رہا ہوں. میرے خلاف 300 سے زائد بے سروپا جھوٹے اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات کھولے گئے ہیں. پاکستان نے کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو مجھ پر, میرے خاندان اور دنیا بھر میں میرے حامیوں پر ڈھایا جا رہا ہے. مجھے اخبارات اور کتابوں تک کی رسائی سے محروم رکھا گیا ہے. وکلا اور اہل خانہ سے ملاقاتیں ایک شخص جنرل عاصم منیر کی خواہشات اور مرضی کے مطابق کبھی کرائی جاتی ہیں اور کبھی منسوخ کر دی جاتی ہیں. میرے بیٹوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کے بنیادی حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. سیاسی کارکنوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. یہ قید کبھی بھی قانونی نہیں رہی, بلکہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈالی گئی نفسیاتی اذیت ہے تاکہ میری ہمت توڑی جا سکے اور میرے ذریعے 25 کروڑ پاکستانیوں کے حوصلے کو کچلا جا سکے. یہ آئین قانون کی حکمرانی اور میرے پیارے وطن پاکستان کے جمہوری مستقبل پر ایک مستقل حملہ ہے. میری اہلیہ بشرا بی بی ایک کرنل کے حکم پر غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک کا شکار ہے, وہ بھی تنہائی کی قید میں. ان کا علاج روک دیا گیا ہے, انہیں ٹی وی یا کتابوں تک رسائی نہیں دی جا رہی, نہ ہی بیرونی دنیا سے کوئی تعلق رکھنے دیا جاتا ہے. ان کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے, لیکن ان کے ڈاکٹر کو معائنے اور علاج کی اجازت نہیں دی جا رہی. پاکستانی قانون عورتوں کو محض ان کے صنفی مقام کی وجہ سے ضمانت میں خصوصی رعایت دیتا ہے, اور ہماری اعلیٰ عدالتوں نے قرار دیا ہے کہ خواتین قیدی رعایت کی مستحق ہے. لیکن بشرا بی بی کے معاملے میں یہ اصول یکسر معطل کر دیا گیا ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. ان کے تمام قانونی حقوق ان سے چھین لیے گئے ہیں کہ وہ صرف میری اہلیہ ہے. پاکستان بھر میں ہزاروں کارکن اور حامی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ان میں سے کئی کو اغوا کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آئینی ضمانتوں کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے. بیرسٹر احسان نیازی کو فوجی حکام نے اٹھایا, اذیت دی اور محض میرا بھانجا ہونے کے جرم میں 10 سال قید کی بھیانک سزا سنائی. میری بہنوں کو ناانصافی سے قید کیا گیا. میرے بھانجے شہریار اور شیرشاہ کا بھی
नाहक उन्हें कैद का शिकार किया गया। मेरे खानदान के साथ होने वाला ये जुल्म पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अदालतें जो आज़ादी की ज़ामिन होनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने के लिए हथियार बना दिया गया है। इन सब जालिमाना हरबों के बावजूद, मेरी अपनी कैद और तमाम आवाज़ों को दबाने के बावजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। लेकिन अवाम का मैंडेट एक ही रात में चुरा लिया गया। जमहूरियत को मजाक और आइन को शहीद कर दिया गया। इस धांधली की तौसीक और मोहर तस्दीक कॉमनवेल्थ 2024 की लीक होने वाली रिपोर्ट ने कर दी। नाम नेहाद 26वीं आईनी तरमीम को इस इंतखाबी डकैती को कानूनी जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि उसके खिलाफ दायर दरखास्तें आज भी आपकी अदालत में इल्तवा का शिकार है। अब 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं ये चीफ जस्टिस, और इमरान खान साहब उसी चीफ जस्टिस को 26वीं आईनी तरमीम के बारे में लिख रहे हैं। देखें ना कैसी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है वो कैसे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त लगने देगा। पूरा निजाम जकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने यरगबाल बना लिया है, लेकिन इमरान खान साहब फिर भी ये दरवाजा खटखटा रहे हैं, इस दीवार के साथ सर मार रहे हैं कि मैं यहां से इंसाफ हासिल करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मशकूक रवैये के तहत उसके चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जानबूझकर मेरे अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना रिवीजन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। बहरहाल अब ये खत इमरान खान साहब ने लिखा है तो खबर आई है कि 25 सितंबर को तोशाखाना वाला बाद में होगा, लेकिन क्योंकि उसकी वो चाहते हैं इमरान खान साहब के वो केस लगे और नीचे से वो उनको इंसाफ मिले। लेकिन जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है वहां तो वो सजा की मुअत्तली चाहते हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनको जमानत मिल सकती है। अगर उन्हें जमानत मिल गई तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर रिहा हो सकते हैं। लेकिन देखिए तरीका वारदात क्या है कि अलकादर वाला केस तब सुना जाएगा जब तोशाखाना 2 के अंदर सजा हो जाएगी। जब तोशाखाना 2 में सजा हो जाएगी फिर अलकादर केस सुना जाएगा। अब इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन है, या तो अलकादर केस में उनकी फौरी तौर पर जमानत हो और वो बाहर आ जाए, और तोशाखाना 2 में जब उनको सजा हो तो वो फिर अदालत से रुजू कर लें, या दूसरा केस उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो तोशाखाना 2 के अंदर समाअत को रुकवा दें कि जनाब ये समाअत आप रोके, ये केस ठीक नहीं सुना जा रहा। तो वो समाअत को रुकवा के उसके बाद अपनी बेल हासिल करें और फिर बाहर आ जाएं अलकादर वाले केस में। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए, और इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में एक लड़ाई चल रही है। कोई माने या ना माने, ये लड़ाई एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में। अब इनमें से जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी होशियारी से दुनिया में कुछ ताकतों को काबू कर लिया है। पाकिस्तान में पूरे निजाम को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। भारत और ताकत का इस्तेमाल वो अंधाधुंध कर रहे हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने जानबूझकर मेरे अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना रिवीजन मुकदमात को समाअत के लिए